پھر کہتے ہیں جی وہ سری سختی کا پیشاب دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا جی ایک یہودی نے. ہائے ہائے, اللہ کے بندو, رسول اللہ دنیا میں رو رو کے دعائیں کرتے رہے, ایک ایک بندے کے دروازے پہ دستک کرتے تھے, تب بھی لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا. تم کہہ رہے ہو بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے. تو سرکار پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا, بابا جی بابا جی, ہاں اگر آپ سونا نکال سکتے ہو یوں ہوا میں تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی. ہاں جھوٹو, مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا, اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو, ٹھیک ہے, جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا, جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ, اہل بیت کے گستاخ, صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں, اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں, صحابہ کے بھی گستاخ ہیں, اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں, اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نام میں کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے, اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے, ہاں انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو چکا ہے یکم شوال کو, یعنی شیطان لعین. اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لعین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں. تو سرکار چلاؤ, جتنی مرضی چلاؤ, کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا, نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے, نہ میرے پاس جو ہے وہ DGISPR والا بجٹ موجود ہے, نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے, یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ان کی 2 نمبریوں کو اسی طریقے سے ٹیکل کرنا تھا. جو لوگ ہمیں 8 سے 12-13 سال پہلے سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ہاتھ اولا رکھو, ان کو تو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہاتھ پاری رکھنے والی دنیا چینج آئی ہے. اولا رکھنے والے کتنے آئے ہیں اپنی موت مر گئے. بتائیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس میری سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں, مجھے بتائیں میرا دنیا میں رہنا یا نہ رہنا, اس سے کیا یہ فرقے بچ جائیں گے؟ جتنے چینلز بن چکے ہیں, جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں, اور اب ان کے بزرگ بھی نگاہیں مارنا چھوڑ گئے, کوئی ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی ان سے. میمز بن رہی ہیں ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. میں نے نہیں مطلب ان سے گن پوائنٹ میں لکھوایا تھا کہ جا کے مریدنیاں کیچ کریں. ہاں وہ بخارے سے چل پڑا, اور وہ کہتے تھے بخارے سے جو چلے خواجہ نقشبند, وہ بخارا امام بخاری بھی وہاں سے تھے. دیکھ لیں, ایک امام بخاری ہیں بخارے سے اور ایک ان کا بابا ہے بخارے سے. وہ بخارے سے چلا اور وہ چبارے سے اس کو پھینکا گیا, اور کہتے ہیں اس کو پکڑ کر اتار دیا نامحرم عورت کو. اور بخاری میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے اعتبار سے بھی ٹچ نہیں کیا, کبھی کسی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا. تو تم لوگ تو کہتے ہو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ رسول اللہ کا تعارف کرواتے ہیں. وہ کس کو رسول اللہ مانتے ہو تم؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو مان رہے ہو یا کوئی اور ہے؟ ہمارا نبی تو یہ تھا, ہمارا نبی تو یہ تھا کہ بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی کہ انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا ہے. میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم خدمت کے لیے حضور کے پاس چھوڑ گئی,
اور میری عمر 20 سال تھی اور حضور کی ڈیتھ ہوئی، تو 10 سال کا بچہ کتنی عمر ہوتی ہے؟ چھوٹی سی عمر. میں نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، آپ مجھے گھر کے کام کاج کے لیے کبھی باہر بھیجتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہو کہ تو نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. اگر میں لیٹ ہو جاتا تو نبی علیہ السلام پیچھے آتے اور پیار سے آ کے یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے انیس، یعنی پیار سے نام کو لمبا کر کے، بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا، بس اتنا کہتے. اور تمہارے بزرگ نگاہ دیکھ کے لوٹے کو ٹیڑھا پاتے ہوئے مرید ساڑ دیندے نے. ہاں جی، عبد القادر جیلانی جو ہے انہوں نے وہ مرید اس لیے ساڑ دیتا جی کہ وہ قبلہ رخ نہیں سی ٹوٹی رکھی. قبلہ رخ ٹوٹی نہ رکھنے کی سزا بندے کو قتل کرنا ہے. 302 لگ دی تھوڑے بابے ہوتے، بابا بچانا جے تے کہہ دو جھوٹا واقعہ ہے. لیکن کیسے کہ یہ تو باپا جانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. وہ تو یہ واقعات بتا کے کہتے ہیں کہ ہمارے بابوں کی اتنی شان تھی، ان کے مرید بنو. اچھا مرید بنی ہے کہ ساڑن زانو. اور بیچارے نے اس لیے آپ کی مریدگی اختیار کی تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. ایمان کے جان بھی جان نہیں رہی ہوتی. اور کہتے ہیں بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. میں کہ پہلے لوٹے ویکھ لیندے. تو اگر اس کی میمز بن رہی ہے تو میرا قصور ہے. تمہارے مولوی آ کے ٹی وی پہ یہ سنائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا لے کے چلا گیا تھا جناب محمود غزنوی، اور اس کی وجہ سے پھر وہ فتح ہو گئی، اور رات کو بابا جی خواب میں آئے تو بڑے ناراض تھے کہ تو نے میرے کرتے کی قیمت کم لگائی. اگر تو کہتا نا کہ ہندوستان کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو سارے مسلمان ہو جاتے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک صحابہ کے پاس موجود تھا، مسلم شریف میں موجود ہے، کالا جبہ کی سروانی 43، وہ ام سلمہ نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اتنا تو ثابت ہے. لیکن جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے خلاف صحابہ کرام حضور کا کرتا تو نہیں لے کے گئے. اور پھر اس سے بڑھ کر جب نبی علیہ السلام وہ کرتا خود پہنتے تھے تو اہل مکہ نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. آپ کو دیکھ کر ابو جہل نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. اور تمہارے بابے کے کرتے کا واسطہ دے کے پورے انڈیا کے ہندو مسلمان ہو جاتے. آج بھی انڈیا پاکستان میں آلموسٹ 70% سے زیادہ ہندو ہیں. ہم ابھی بھی 30% ہیں. تو ہم تمہاری یہ گپیں کہاں سے مان لیں؟ حدیثوں کو مانے یا تمہاری یہ گپیں مانے؟ تم لوگ یہ کشف المحجوب سے واقعہ بیان کرو ان کے پیر صاحب کے بارے میں کہ جی درخت پہ جب چڑھے تو اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا، اے بھی نال کہندے ہاں نا. استنجے کے لیے ڈھیلا اٹھانے لگے تو سونا ہی سونا. تو سرکار پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا بابا جی، بابا جی، اگر آپ سونا نکال سکتے ہو یوں ہوا میں تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں 4 ٹاپ کے لوگوں میں آتے ہیں خلفائے راشدین میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، وہ تو مسلح اٹھا کے سونے نہیں کرتے تھے. کہانی ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ سری سختی کا پیشاب دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا جی ایک یہودی نے. ہائے ہائے، اللہ کے بندو، رسول اللہ دنیا میں رو رو کے دعائیں کرتے رہے، ایک ایک بندے کے دروازے پہ دستک کرتے تھے، تب بھی لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا. تم کہہ رہے ہو بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے؟ اور جی بایزید بستامی جو ہے نقاب کر کے چلتے تھے، جو بھی دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتے. دیکھو اندازہ کرو، او کی چاندے سارے جہنم ہی جاڑ. میں کہتا ہوں جی اگر کسی کو قمیض بھی اتارنی پڑتی ہے شرعی سطر کے اندر اور اس کو جسم دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی مسلمان مرد ہے، تو وہ اتار دے یار. تم چہرہ جو ہے، چہرے کا نقاب کدھر سے آ گیا مردوں کے لیے؟ کہانیاں. نبی علیہ السلام کو، خلفائے راشدین کو تو دیکھ کے کسی نے نہیں کلمہ پڑھا. اچھا یہ سب کچھ جب ان کے بزرگوں کا مذاق اڑتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی کام تمہارے بزرگوں نے ڈالا، غلطیاں ان سے ہوئیں، چھاپنے والوں سے ہوئی. اب مجھے بتائیں اس سارے کے سارے غم کا غصہ میرے پہ کیوں؟ دنیاوی منفیت میں اگر کوئی شخص آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے
آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس شخص کے ذریعے اللہ نے آپ کی آخرت بچائی ہے, آپ اس کے خلاف کہتے ہیں ہم کمپین چلائیں گے, پالو پھر پیڑ. ہاں, آپ جتنا چیخیں گے میں اتنا آپ کے ہینڈلرز کو ننگا کروں. کہتے نہیں ہمارے ساتھ مبالغہ کروائیں ان کا. یار تم پہلے آپس میں مبالغہ کرو نا, جو جیت جائے اینڈ پہ میرے پاس آ جائے. تو وہ بھی میں نے ان کے ساتھ کر دیا. میں بیٹھ بھی چکا ہوں, یہ ان کا شوق میں نے آپ لوگوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کا پورا کر دیا ہے. آنا مجھے کوئی میڑا نہ مارے. میرا یہ رمضان جو ہے ایک سمجھ لیں تحویل قبلہ ہوا ہے اس حوالے سے. میں جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, سنی شیعہ کنفلکٹ مکمل ڈسکس کیے ہیں, اور ان علماء کے سامنے. علیحدہ سے تو میں ویسے بھی ٹی وی چینلز پہ کرتا تھا, اور نیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میں نے فرقہ واریت کو ایڈریس کر کے ان کے چہرے کا سرخی پاؤڈر آپ کے سامنے اتار دیا. اب مجھے کوئی گلا نہ کرے, سیدھی سی بات ہے. اب کیا رہ گیا ان کے پلے؟ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو یار, اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کے بڑے آ جائیں, اور بڑے وہ جو ان کو ڈگریاں دیتے ہیں, بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, دیوبندیوں کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اہل حدیث کی طرف سے ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور اہل تشیع کی جانب سے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اگر یہ چار بڑے گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کو گورنمنٹ ارینج کرتی ہے میرے ساتھ ڈسکشن کے لیے, یہ کرسیوں پہ بیٹھے, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, آئیں عقیدہ توحید پہ بات کر لیں, ختم نبوت کے اوپر کر لیں, اور باقی مسئلے تو بعد میں, پہلے تو یہ بنیادی چیزیں. میں تیار ہوں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر سپیکنگ پاور نہیں ہے, ہمیں خام خواہ انہوں نے بڑا بنا دیا تھا, ہمارے پاس فلاں چرب زبان قسم کے چھوٹو موجود ہیں, ہم نے وہ لانچ کرنے, ٹھیک ہے, ایک ویڈیو بنائیں. یہ کہہ رہے ہیں پہلے کہتا تھا لکھ کے دیں, میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی ڈیمانڈ رکھی ہے. اور مولویوں بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی, میری عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. مجھے پتا تھا کہ تم لوگ تحریر سے بھاگ سکتے ہو, تحریر تو کوئی بھی بنا لے گا اڈوب فوٹو شاپ میں. تم ویڈیو بناؤ گے کہ یہ چھوٹو میرا چھوٹو ہے, اس کی ہار میری ہار, میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے, اور وہ ویڈیو میں چڑھاؤں گا, اس کے رائٹس میرے پاس ہوں گے, میں عوام کو بتاؤں گا, میں بیٹھ جاؤں گا. اور ٹائم قیامت تک جائے تو آڑی آنے والی نسلیں کوئی بندہ بیٹھ جائے. میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا کہ ابھی یہ جتنے بھی یہ نئی کوئی پخیں چھوڑتے ہیں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے چینل سے کہتا ہوں اس کو جواب دو. ابھی یہ جی ایم بھائی نے سارے مولویوں کے جواب ایک ایک کر کے چڑھائے ہیں نا رائے ہدایت چینل کے اوپر. وہ لگتا ہے کہ انہی کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے. مجھے پتا ہے یار انہوں نے آندھا بھی جو باتیں کرنی ہے میں نے وہ بھی ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں. میرے کسی اسٹوڈنٹ کو میرا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں, سوائے اس کے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں نے کون سی بات کہاں کی ہوئی ہے. وہ جوڑے گا, جواب دے دے گا. کیونکہ میں نے ان کے شیطانی دماغوں میں جتنے وسوسے آتے تھے نا پرانے بزرگوں کے, آج کے اور آندہ بھی کوئی آئیں گے, ظاہر میں بھی اسی گندگی سے نکل کے آیا ہوں نا, تو ایک ایک چیز کا جواب میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے پراپر فارم کے اندر. یہ میں ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ یا مناظرہ کرے یا پھر ہم دھرنے دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ میں نے پھر آفر رکھی ہے کہ ٹھیک ہے یار بڑے بلاؤ, بیٹھ جاتے ہیں, گورنمنٹ لیول کے اوپر کرو. اور ریاستی اداروں میں جو تم لوگوں کی عزت ہے نا, بس انورٹڈ کاموں میں چھوڑ دو تم سب لوگوں کی. ہاں, سب کو پتا ہے کہ کیا ہو تم لوگ. تم لوگوں کو کسی قابل نہیں کوئی سمجھتا. تم لوگوں نے کیا دین کا تعارف کروایا, صرف تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, جائیدادیں بنائی ہیں, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی ہیں اور پھینکی ہیں دیوبند میں, بریلی میں, اجمیر میں اور بغداد میں جا کے غداری کی ہے تم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.